بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے، جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہم اور رمضان کی خصوصی نشست کے ساتھ آپ کی میزبان حافظہ عائشہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنی اختتام کی جانب گامزن ہے۔ رحمت کا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے۔ آج کا دن ایک ایسی خاتون کے نام سے منسوب ہے جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ انعامات و اکرامات سے نوازا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے ان کی ماں ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ تمام معرکوں میں، تمام معاملات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھارس بنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اپنی تمام تر دولت دین اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ پہلی عورت جس نے اسلام قبول کیا، اور سب سے بڑا اعزاز ان کے لیے یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین نے آ کر یہ پیغام دیا کہ ختیجہ تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ رب العزت ان پر سلام بھیجتا ہے اور میرا سلام بھی ان تک پہنچا دیجئے۔ جی آج یوم وصال ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ انہی کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج میری بہت ہی اچھی دوست، بہت زیادہ نالج جو ہے وہ ان کو میں اگر انسائکلوپیڈیا، چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا کہوں تو یہ کم نہیں ہوگا۔ زینب اکمل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عائشہ، یو ویری کائنڈ۔ آپ بڑے انٹروڈکشن میں جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ کرتی ہیں اتنی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی نہیں، طرف سے ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ جو جس قابل ہوتا ہے اللہ رب العزت تعریف کرنے والا ہے، تعریف کو پسند فرماتا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور ان کی تعریف کریں، ان کی خوبیوں کی تعریف کریں، تاکہ اللہ رب جزاک اللہ العزت ان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ علم اور عمل کرنے والا علم دے۔ آمین آمین۔ آمین 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 اللہم آمین۔ آپ کو سب سے پہلے رمضان مبارک۔ اور آپ کو بھی آج عائشہ۔ بہت شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی۔ زینب، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت کا اگر ہم جائزہ لیں تو جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی نہیں ہوئی تھی، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تب بھی وہ ایک بہت ہی با اخلاق خاتون تھی، بہت پاکیزہ خاتون تھی۔ شرک اور ان تمام بری عادتوں سے وہ کوسوں دور تھی۔ تو کیا کہنا چاہیں گی ان کی شخصیت کے بارے میں؟ اسلام لانے کے بعد مزید نکھار پیدا ہوا ان کی شخصیت میں، تو کیا کہیں گی؟ اگر ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں مطالعہ کریں یا ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو ہمیں جو عرب میں جو عادات جو رواج جو عرب میں تھے اسلام سے پہلے کے، ان میں سے کوئی بھی حضرت خدیجہ میں نہیں نظر آتا۔ جو بری بری عادتیں عرب میں پائی جاتی تھیں اسلام سے پہلے، وہ حضرت خدیجہ کے کردار میں، ان کی جو ان کے بارے میں جتنا بھی ذکر کیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، ان میں نہیں پایا جاتا۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے بھی مطلب کس طرح ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی دو جگہ پہ شادی ہوئی، دونوں دفعہ وہ بیوہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مرتبہ اور جو عزت عرب معاشرے میں یا قریش میں پائی جاتی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اور وہ مطلب ایز اے بزنس وومن بھی بہت زیادہ مشہور تھیں، بہت زیادہ ایکٹیو تھیں، لوگوں کو یا سوسائٹی کو بڑا وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتی تھیں، غریبوں کی مدد کیا کرتی تھیں، جہاں پہ مطلب جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ وہاں پہ پیسوں کی ضرورت ہے وہاں پہ پیسے پہنچایا کرتی تھی۔ تو ان کی شخصیت اسلام سے پہلے ہی
بہت ماشاءاللہ نکھری ہوئی، اور ایک ہاں طرح سے جو افضل لوگوں میں جو ہے وہ شامل تھے. جس طرح ہم حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی اگر پڑھتے ہاں ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی عادات بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بہت ریفائنڈ تھی. ہوں تو یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں. اور جیسے حضرت خدیجہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر بتایا کہ میرے پاس اس طرح ایک فرشتے جو ہیں حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، اور وہ سب کچھ جب اپنی کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے بیان کی، تو جو حضرت ہوں خدیجہ کے الفاظ تھے کہ آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، یا آپ حق کے خلاف نہیں جاتے، تو مطلب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ان کی طبیعت میں یہ ساری چیزیں تھیں. ہوں دوسروں کا خیال رکھنا، حق کی بات کرنا، دوسروں کا حق ہوں نہیں کھانا. تو یہ حضرت خدیجہ کا کریکٹر ایسا ہی تھا جو ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام سے پہلے بھی. اور بالکل اسلام کے بعد بالکل تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریک حیات تھی، اور ان کے ہوں ظاہری بات ہے کہ براہ راست ان کی ایک تربیت بھی، اور ان کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو ان کے تعلیمات پہنچا رہے تھے، تو وہ تو ڈائریکٹلی پھر ان تک پہنچ رہی تھی. تو وہ پھر تو ہم اس پہ تو ظاہری بات ہے، وہ پھر ہم سب نے دیکھا کہ جیسے ان کے بعد میں بچے بھی ہوئے، ان کی اولاد جو تھی ان کی ہوں تربیت اور جو خدیجہ سے لنک جتنی بھی ساری واقعات اور باتیں ہیں، تو وہ ہوں ظاہر ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہیں ڈیفینیٹلی، اسپیشلی فار بالکل لیڈیز. بالکل بالکل. اچھا جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ورکنگ لیڈی بھی تھی، تو آج کے دور میں جو کام کرنے والی عورت ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا کام کر رہی ہو، اس کا یہ فوکس کیوں ہوتا ہے کہ اس کو مکمل طور پر آزادی دی جائے، یا اس کا یہ فوکس کیوں ہوتا ہے کہ وہ مرد کے شانہ بشانہ چل کر کام کرے، مرد سے جو ہے وہ آگے نکلنے کی دوڑ میں، مرد سے آگے نکلنے کی کوشش میں وہ لگی رہتی ہے؟ تو حضرت ختیجہ ایک ورکنگ لیڈی تھی، آپ ان کی شخصیت کے کون سے پہلو جو ہیں وہ یہاں پر نمایاں کریں گی کہ وہ کس طرح سے تمام چیزوں کو مینج کر کے چلتی تھی؟ حضرت ختیجہ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ شی واز اے ویری گڈ بزنس وومن. اور مطلب ایک ہاں اگر ہم انٹرپرینور کی بات کریں یا بزنس وومن کی بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن پہ حضرت خدیجہ پورا پورا اترتی ہیں. ہاں اور بالکل وہ بالکل. اسلام سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں، اگر ہم اسلام کا بھی ذکر نہ کریں، ابھی تو ہوں مطلب اگر ہم کہیں کہ اسلام پڑھتے وقت کا حکم دیتا اور وغیرہ وغیرہ، ہوں تو اگر ہم اس کی بات ابھی نہ بھی کریں تو اسلام سے پہلے بھی یا حضور پاک ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی حضرت ختیجہ جب اپنا کاروبار چلا رہی تھی، تجارت کے لیے ہوں اپنا سامان دوسرے ممالک میں بھیجا کرتی تھی، تو وہ ہوں خود تو نہیں جاتی تھی. مطلب ہوں پیسہ ضرور وہ لگاتی تھی، انویسٹمنٹ ضرور کرتی تھی، لیکن اپنے بہاف پہ وہ کسی نہ کسی مینیجر کو، کسی نہ کسی ہوں اور جو ہے وہ قابل بندے کو بھیجتی تھی ہوں جو ان کے قافلے کو مینیج کر سکے. تو بالکل. ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ میں کسی طرح سے پیچھے رہ جاؤں. ہوں یہ بھی ایک امپاورمنٹ کی جو ہے نا ایگزامپل ہے کہ آپ بالکل خود اتنے زیادہ امپاورڈ ہیں کہ آپ کو انسیکیورٹی فیل نہیں ہو رہی. بالکل ایسے. مطلب آپ دوسروں پہ ٹرسٹ کر کے نہ ہوں صرف اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی ہوں ظاہری بات ہے جن کو آپ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے رہے ہیں یا جن کو آپ ہوں ہائر کر رہے ہیں اپنا جو ہے وہ بزنس رن کرنے کے لیے. ایک تو ان کے لیے بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹی کریٹ ہو ہوں جاتی ہے، اور دوسرا بالکل. یہ کہ آپ کو کچھ مطلب زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اور آپ کو جو ہے ہوں اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو بالکل. جو آج کل کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں آگے سے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہوں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ میں بہت زیادہ ڈٹرمنیشن ہے اور آپ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہوں اسلام ایک باؤنڈری سیٹ کر دیتا ہے کہ ایک بالکل. سرٹن لمٹ تک. اور ہوں میں
یہی کہتی ہوں کہ صرف اسلام ہی باؤنڈری سیٹ نہیں کرتا. اگر آپ ہوں لوگ ڈفرینٹ کنٹریز کے قوانین دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ممالک کے قوانین دیکھ لیں، آپ کسی کمپنی کے قوانین دیکھ لیں وہاں پہ کام کرنے والوں کے لیے، تو ایک سرٹن فریڈم ہی دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہوں وہاں پہ جا کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہوں ہر کسی جگہ کا کوئی نہ کوئی قاعدہ، کوئی قانون ہوتا ہے جس کے مطابق وہاں پہ بالکل زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو صرف ہوں اسلام نہیں قید کرتا یا اسلام نے لمٹس لگاتا. اور جو ہوں اسلام اگر لمٹس لگاتا ہے اور ہم اس کو دیکھیں تو وہ ہمیں روک نہیں رہا ہوتا بلکہ ہمیں ایمینسیپیٹ ہوں کر رہا ہوتا. بالکل بالکل بلکہ مطلب یہ کتنی مطلب ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم ہوں گھر میں رہتے ہوئے بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں منع تو نہیں بالکل کیا گیا. ہوں ٹھیک ہے، یا تو اگر قید کرنا یا لمٹ کرنا ہوتا ہے وہ تو تب ہوتا نا کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی بالکل یا ایسے آپ کچھ کر سکتی ہے ہی نہیں، یا آپ سوچ بھی ہی نہیں سکتی پروگرس کا. اسلام تو ہر ہوں چیز کی اجازت دیتا ہے. اور حضرت ختیجہ بہت زبردست اگزامپل ہے اس چیز کی. اس کے ہوں علاوہ مطلب اور بھی ازواج مطہرات جو تھی وہ گھر سے ہوں کام کرتی تھی، بالکل چمڑے کا کام کرتی تھی، لیدر کا. ہوں اس طرح ہوں وہ حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چیریٹی کیا کرتی تھی. ہاں تو مطلب کام سارے کرتی تھی، سوشل ورک بھی کرتی تھی، لیکن ہوں جو اسلام نے قاعدے قوانین بنائے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. تو بالکل یہ جو ہمارے اندر ایک بہت زیادہ یہ ایک سوچ آ گئی ہے نا کہ ہوں اگر ہم پیچھے رہ کے کوئی کام کریں گے یا ہم کسی اسلام کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہوں وہ پیچھے نہیں رہ رہے ہوتے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نقصانات سے بچانے کی کوشش کر رہا بالکل ہوتا ہے. بالکل آپ ایسے دیکھیں ورک پلیس ہیراسمنٹ کتنی زیادہ، یہ تو ایک کامن نالج ہے، ٹھیک ہے. ہوں ورک پلیس ہیراسمنٹ بہت زیادہ آج کل اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو جو لمیٹیشنز اگر اسلام نے لگائی ہیں اگر ہوں ہم واقعی میں ان کے اوپر عمل کریں تو بچا جا سکتا ہے. بالکل بالکل مطلب ایسے جیسے الحمدللہ اٹس بین سو مینی ایئرز جب میں کام بھی کر رہی اور میں نے دیکھا بھی تو ایسے بہت کم ہی واقعات میں نے سنے، یا مطلب جو لوگ دین کی زیادہ پابندی کر رہے ہوتے ہیں یا خیال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا. تو ویسے تو یہ مطلب پولیٹیکل انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو اگر ہم کہیں گے تو لوگ اعتراض بھی کریں گے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے یا میں لوگوں سے جو سنتی ہوں تو جو زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا خیال کرتے ان کے ساتھ ایسے واقعات کم ہوتے ہیں. ہوں ہوتے بالکل ہیں، یہ نہیں کہہ بالکل رہی کہ ایسے نہیں ہوتے، لیکن کم ہوتے ہیں. بالکل کم ایسے ہی بالکل ایسے ہی. بالکل. اچھا جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ اسلام وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کام کیا کرتی تھی اور انہوں نے اپنے جو ہیں وہ ملازم بھی رکھے ہوئے تھے جن کے تھرو وہ کام کرواتی تھی، خود باہر نکل کے کام نہیں جی کرتی تھی. آج کی عورت کیوں یہ چاہتی ہے کہ وہ شوہر سے آگے نکل جائے؟ وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی کام کرنے کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس کو باہر نکل کے کام کرنا زیادہ پسند ہے کہ اس کا شوہر جیسے کام کر رہا ہے وہ اپنے شوہر کے مقابلے پہ کام کرے. تو آج کی عورت جو ہے وہ کیوں آئیڈیالائز نہیں کرتی ہے امہات المومنین کی شخصیات کو؟ کیوں وہ مغرب کو دیکھا دیکھی اپنی زندگیاں بھی برباد کر رہی ہے اور اپنے گھر کو بھی برباد کر رہی ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو طلاق کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے انہی معاملات کی وجہ سے. کیا وجہ ہے اس کی؟ آئی تھنک تعلیم اور تربیت دونوں کی کمی ہے جو ہوں مجھے سنسیئرلی لگتا ہے، اور جو آئی تھنک یہی ایک وجہ ہے جو کہ مسلمان ایز اے ہول اور ہوں خواتین، مسلم خواتین ان اسپیسیفک جو زیادہ پرابلم آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیم دی نہیں جا رہی. ہاں مطلب ٹھیک ہے ہم ہیں مسلمان لیکن اسلام کہتا کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہوں ہم سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہے شاید، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے اس چیز کی. جب ہمیں پتہ ہو اور ہم پھر بھی بالکل کوئی ایسے چیز نہ کریں تو پھر ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے. تو شاید ہم سب کانشیسلی سمجھنا نہیں چاہتے یا ہم جاننا اچھا چاہتے ہیں. تھوڑا ہاں سا آپ کی بات کو کٹ کر کے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. اگر میں اپنے میڈیا کی بات کروں
تو ہمارا میڈیا جو ہسٹری دکھا رہا ہے وہ بھی 95% غلط ہسٹری دکھا رہا ہے. بالکل. تو کیسے پھر ہم تک اصل چیز پہنچ پائے گی؟ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ دنوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں ہوگا. اس کو یہ بہت لمبا پروسیس ہے. جیسے ویسٹرن کلچر گرو کیا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, وہ پارٹیشن سے بعد سے کیونکہ ایک کمپلیکس آ جاتا ہے نا کہ جو رولرز تھے اوبویسلی وہ رولرز تھے تو وہ بہتر تھے, تو ہم بھی ان کو فالو کریں کہ ہم بھی اس لیول پہ پہنچیں. تو یہ ایک کمپلیکس ہے جو پاکستانی مطلب قوم میں آیا ہوا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف خواتین میں نہیں بلکہ انگلش بولنا اور سب کچھ اس میں ہم سب کو نظر آتا ہے. لیکن اس کو نکالنا اور اسلامک جو ایک ویو ہے یا اسلامائزیشن کرنا یا اسلامک کلچر کو پروموٹ کرنا بہت بہت پینس ٹیکنگ اور بہت لینتھی کام ہے. اتنا آسان کام نہیں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں گھروں میں باقاعدہ طور پہ اسلامی پریکٹسز کو عام کرنا ہوگا, جو کہ ہم کرتے نہیں. مطلب ہم بچوں کو پوئم سکھاتے ہیں, سب کچھ سکھاتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں, یا ہم بیسک عربک اگر اب ہم جب اسلامک اسٹڈیز پڑھنا شروع کرتے تو تب آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو مطلب انگلش ماشاءاللہ سب کو آتی ہے, لیکن جب عربی بولنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ تو ہمارے استاد بھی کہہ دیتے تھے بیٹا آپ رہ دیں تو بہتر ہے, آپ انگلش یا اردو پہ بول دیں. تو مطلب اتنا برا حال ہے ہمارا کہ بالکل مطلب بیسکس نہیں ہے نا, ہماری بیس ہی نہیں بنی ہوئی. تو شروع سے بچوں کو اگر ہم ایک دفعہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ جیسے بہت سے صوفیاء کرام کو آپ دیکھیں کہ وہ بالکل جب پیدا ہوتے تھے تو بہت مطلب کبھی ایسے واقعات ہم نے سنے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ ولی وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے ان کو کوئی قرآن کا سپارہ یاد تھا, یا ان کی عادتیں بچپن سے جو ہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی اور ان کی ماؤں نے ڈیولپ کی تھی. اور بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جن میں ماؤں کی تربیت کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. تو ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ آج کل جو ہے مطلب جب ایک عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اپنا بیبی, تو وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کا اس کی بیبی پہ بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ اگر قرآن پڑھ رہی ہے, وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پازیٹیو اثر پڑے گا. اور اگر وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے یا وہ موبائل میں ہے یا وہ جو بھی کچھ کر رہی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی وہ ایک اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھانا بھی موبائل کو دیکھ کے کھاتے ہیں, وہ مطلب ان کی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو رہی ہے نا. تو ہم کیوں کریں, یہ بچوں کو ہم ہی نے عادت ڈالی ہے. تو تو ہم اپنی جنریشن کو خود مطلب اس طرف لے کے جا رہے ہیں. جب تک ہم ایفرٹ نہیں کریں گے ایز اے سوسائٹی, اور بہت مشکل مطلب یہ ہے مشکل کام تھوڑا سا, تو کہ ویسٹرن امپیکٹ سے نکلنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ لوگوں کو چیز کو ماننے کے لیے تیار کرنا کہ جو فیصلے اسلام نے, یہ جو قوانین اسلام نے بنا دی ہیں وہی بہتر ہیں, اور وہی اللہ تعالیٰ کے مطابق اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے ہم کچھ بول نہیں سکتے. یہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرانے میں نا بہت ٹائم لگے گا. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بات کی ایک ماں کی, کہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کی جس طرح کی تربیت کرتی ہے, اولاد آگے جا کے ایک پورا معاشرہ تشکیل دے رہی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک گھر جو ہے اس سے پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آج کل کی عورتوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام بھی کرو, بچوں کو بھی پالو, شوہر کو بھی دیکھو, باہر کے کام بھی کرو. تو حضرت خدیجہ کی جو شخصیت ہے, گھر کے سارے کام بھی کرنے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ بھی چلنا, ہجرتیں, جنگوں میں آپ کے ساتھ ساتھ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تب آپ کی ڈھارس بندھانی. لیکن اولاد کی جو تربیت کی ہے, ان کی اولاد جو ہم ان کی شخصیات کو پڑھتے ہیں ان کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے,
کیا کہیں گی کہ حضرت خدیجہ ایک بحیثیت ماں کیا کردار تھا ان کا، اور کس طرح سے وہ آج کی ماں کے لیے مشعل راہ ان کی شخصیت ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ اگر اولاد کا دیکھیں، ان کے ہوں صاحبزادوں کو ظاہری بات ہے وہ تو بہت چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی 4 بیٹیاں، ہوں ان کو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ حضرت خدیجہ کی اپنی زندگی کو دیکھیں جو ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد ان کی زندگی تھی. ہوں تو اس میں مطلب پہلے نبوت کا اعلان جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ساری مشکلات، پھر سوشل بائیکاٹ جب قریش نے کر دیا، ہوں جو سارے کے سارے پرابلمس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیس کر رہے تھے، وہ سب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیس کی، کیونکہ بالکل فیملی بالکل ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. فیملی پہ اگر ہوں کسی بھی فیملی کے ممبر کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو تو پوری کی ہوں پوری فیملی پہ فرق پڑتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا بالکل کہ کوئی وہ ایک ہی بندے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. ہوں وہ سب کچھ، اور وہ بڑی ہی مطلب ایک اسٹرانگ طریقے سے انہوں نے وہ سب کچھ فیس کیا. ہوں اور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے سپورٹ بھی، مطلب ان کو دھارس بھی ان کی بندھائی، ان کا ہوں ساتھ بھی دیا، ان کا ہوں حوصلہ بھی ٹوٹنے نہیں دیا. مطلب ہوں آپ دیکھیں کہ جو پہلی وحی کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمراز تھی. بالکل وہ آ کے انہوں نے ان سے اپنا جو ایک راز تھا، جو ایک نیا ان کے ساتھ ایک کام ہوا، وہ انہوں نے ان کو بتایا، اور انہوں نے ہوں ان کو آگے سے انکریج کیا، ان کو بالکل سپورٹ کیا. تو ہوں بڑا ایک اسٹرانگ ہمیں کریکٹر نظر آتا ہے، ہوں ایک ایسا کریکٹر جو کانفیڈنٹ ہے. ہوں مطلب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے جو کہ عورتوں میں ہونی چاہیے، کہ وہ خود بھی کانفیڈنٹ ہو، اور وہ ہوں کانفیڈینس وہ پھر اپنی فیملی ممبرز میں بھی آگے ہوں دے سکیں، کہ ان کو بالکل انکریج کر سکیں کہ آپ نے جو کام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ نیا چیلنج آپ فیس کرنے جا رہے ہوں ہیں، آپ کر سکتے ہیں. وہ ان ہوں کو ان کا حوصلہ بنائیں، یہ نہ ہو کہ ان کو ڈسکریج کر دیں کہ ہوں نہیں تم تو نہیں کر سکتے یا اس طرح. ہوں تو حضرت خدیجہ کی سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ انکریج انہوں نے وہ کرتی تھی. ہوں اور ڈیفینیٹلی ان کی اگر ہم اولاد میں دیکھیں، سب سے بڑی اگزامپل تو حضرت فاطمہ کی ہمارے سامنے ہے. ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ انہی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. تو اگر ہم ہوں حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں تو، اور حضرت علی جو تھے وہ بھی حضور ہوں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے بچپن میں. تو بالکل مطلب حضرت خدیجہ ان کو بھی تو وہ حضرت خدیجہ کے بھی زیر تربیت رہے ہوں گے بالکل. تو ان دونوں کا اگر آپ کریکٹر دیکھیں تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ بحیثیت ماں کیسی ہوں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب اس میں تو ہم کچھ ان کے کریکٹر کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر ایسی اولاد ہے تو پھر ماں تو بالکل ہم اس پہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. بے لیکن شک آپ دیکھیں کہ ان کے ٹائم مینجمنٹ سکلز کیسے ہوں گے، کہ وہ گھر کا بھی کام کری ہیں، وہ اپنے بزنس کو بھی سپورٹ کری ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب اسلام نیا نیا آیا تھا، ہوں اور جو جن صحابہ کرام پہ جو ہے ظلم ہوتے تھے، یا جو غلام ہوتے تھے اسلام قبول کر لیتے تھے، ان غلاموں کو چھڑانے کے لیے بالکل یا غریب مسلمانوں کا ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے حضرت خدیجہ ان کو بھی مطلب اپنا جو ہے وہ پیسوں سے ان کو آزاد کرا دیتی تھی یا مدد کرتی تھی. تو مطلب ان کا کاروبار بھی چل رہا تھا، وہ گھر بھی چلا رہی تھی. وہ حضور پاک ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی پرابلمس کو بھی ان کے ساتھ شیئر کری تھی. سالو کریں پھر ہوں اپنی مطلب اپنے اولاد کو بھی دیکھ رہی تھی. ہوں تو اور جو باقی مسلمان خواتین ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہ جو فرسٹ لیڈی ہوتی ہیں ہوں وہ تھی، تو وہ ان کو بھی دیکھ رہی تھی، ان کی تربیت کا بھی ذمہ جو تھا وہ ہوں حضرت خدیجہ کے پاس تھا. تو آپ دیکھیں ان کے ٹائم مینجمنٹ سکلز کتنے ماشاء اللہ سے اسٹرانگ ہوں گے کہ وہ ہر ہوں چیز کو مینج کر رہی تھی. بالکل اور بالکل
अच्छा, अगर देखा जाए, आपने जैसे मगरिब का ज़िक्र किया कि हम मगरिब की देखा-देखी उसी के रंग में रंगे हुए हैं, तो एक बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का कि जब शादी की बात आती है, तो एक लड़की अगर ऐज में ज़्यादा है, तो उससे शादी नहीं की जाती। यानी कि लड़का अगर ऐज में कम है, लड़की ज़्यादा है, तो उससे शादी नहीं की जाती। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल सेट की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और आपकी उम्र जो थी वो 25 साल थी। आपने उनका निकाह का पैगाम कबूल किया। और एक और चीज़ जो देखी जाती है कि लड़की वाले शादी का पैगाम नहीं भेज सकते, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर लड़की वालों ने शादी का पैगाम भेज दिया किसी के घर में। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल सेट है हजरत खदीजा की तरफ से कि उन्होंने अपनी सहेली के ज़रिए से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया और आका ने उसे कबूल फरमाया। तो क्या कहेंगी, क्या ये दकियानूसी जो हमारा मुआशरा जिस राह पे चल पड़ा है वो दकियानूसी ख्यालात है, हम इस्लाम को फॉलो करके क्यों चलने की कोशिश नहीं करते? अ, बिल्कुल, आजकल जैसे आपने देखा होगा कि फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है, और उनका ये मतलब एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनकी जो डिमांड है, वो यही है ना कि औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हाँ। या औरतों की भी मर्जी जो है वो होनी चाहिए, औरतों की भी उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। तो राइट्स सबसे पहले तो इस्लाम ने दे दिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम हजरत खदीजा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को देखें, तो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल थी। हाँ। अनकन्वेंशनल वो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से थी। मतलब वो हजरत खदीजा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 साल बड़ी थी। वो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस वुमेन थी, बिल्कुल। जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तजारत का आगाज कर रहे थे। आवाज किया था। फिर उसके बाद हजरत खदीजा 2 दफा बेवा हो चुकी थी, और हम्म। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक कवारे थे, मतलब उनकी अभी तक कोई शादी नहीं। फिर बिल्कुल। हजरत खदीजा के बच्चे भी थे पहली शादियों से, हम्म। ठीक। वो सिर्फ मतलब एक दो तो नहीं कि सिर्फ बेवा हुई हैं, उनके हम्म। बच्चे भी थे। फिर उसके मतलब और फिर उन्होंने खुद से निकाह का पैगाम भिजवाया। हम्म। अब देखिए इसमें कितनी ज्यादा वो चीजें जो कि पाकिस्तानी माशरे में अजीब समझी जाती है। तो सुनते ही फांसी का हुक्म हो जाएगा। और अभी यहाँ पे अगर मतलब इन जनरल अगर हमें कोई पता चलता है कि किसी औरत ने अपने से छोटे किसी अ, मर्द से शादी की है, तो पता नहीं क्यों मत लेकिन एक जो जर्नल पर्सपेक्टिव बनता है, पता नहीं क्यों, क्या वजह होगी, मतलब स्पेकुलेशन शुरू हो जाती हैं। या वो उस सही है। लड़के ने क्यों बड़ी उसके पैसों के लिए की होगी, मतलब हाँ। अजीबो गरीब किस्म की बातें होती। तो हम्म। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दैट, हम्म। वी रियली नीड टू स्टॉप दैट, क्योंकि ये तो हमारे हमें सीरत से वाकया मिल रहा है ना, और बिल्कुल जाहिर बिल्कुल बात है जो सही। चीज़ सीरत से हमें मिल रही है, तो फिर उसके ऊपर हमें कुछ कहने का राइट बनता नहीं बिल्कुल है। नहीं। और बिल्कुल। एम्पावरमेंट इससे ज्यादा और होती क्या है औरतों की, हम्म। मतलब अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो आप देखें इससे ज्यादा और एम्पावरमेंट है क्या, हम्म। कि एक औरत है, उसकी एज भी बड़ी है, लेकिन वो खुद से अपनी शादी के लिए मतलब अगर उसको लगाए कि, और वो ये भी एक पॉइंट है ना यहाँ पे कि उसने शक्ल सूरत की वजह से नहीं पसंद किया, करेक्टर, बिल्कुल इट वाज बेस्ड ऑन करेक्टर। बिल्कुल ऐसा वो ही, बिल्कुल ऐसा ही। वो नहीं कि जो इन्फेचुएशन वगैरह अगर हम कहें, या वो सब कुछ नहीं था, वो एक सेंसिबल डिसीजन था। हम्म। उन्होंने किसी इंसान को अगर चूज किया तो वो उसके करेक्टर की वजह से, उसके शख्सियत की वजह से, या हम्म। जब उनको पता चला कि वो सच बोलते हैं, वो अमानत में खयानत हम्म। नहीं करते हैं, उनके मतलब उनकी जो सारी की सारी अ, जो पॉजिटिव उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स थे वो जब उनके सामने बयान किए गए, उन्होंने तब जाके फैसला किया कि मुझे जो है इनसे शादी करनी। ये नहीं था कि वो हम्म। उन्होंने उनसे कोई मुलाकात वगैरह की या उनको देखा, या ऐसा नहीं था। तो हम्म। देयर इज अ डिफरेंस। वो
ہوں اس میں بھی ایک فرق ہے. اور ایک ہوں پھر ایک چیز آتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے. ہوں اپنی پسند سے شادی کرنے کا بھی ایک کار ہوگا نا, ظاہری ہوں بات ہے. بالکل. وہ بغاوت والے اس میں نہیں جانا چاہیے. ہوں مطلب اگر اسلام آپ کو اجازت اگر دے بھی رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر بغاوت والا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے. ہوں تو یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. اور امپاورمنٹ آئی تھنک اس سے بڑی تو امپاورمنٹ حضرت ختیجہ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں جو آج کل فیمنسٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عورتوں میں ہونی چاہیے. تو بالکل ایسے. ہم ویسٹرن اگزامپلس کیوں لیں؟ ہمارے پاس تو ہوں ماشاء اللہ اپنے اتنی زیادہ ایسی ایگزامپل موجود ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بحیثیت ایک مسلم لیڈی امپاور کر سکتے ہیں. ہم بالکل ہر بالکل. کام کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے جو ہمارے لیے باؤنڈریز بنا دی ان کے اندر رہتے ہوئے, اور بالکل. کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے نہ بڑھو, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بنائے ہوئے فیصلوں میں ہی حکمت ہے, ان کے اندر ہی بہتری ہے. اور اس سے بالکل. آگے اگر ہم یا ان سے ہٹ کے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ بالکل تو ایسے. ہمیں کہہ دیا گیا ہے نا. تو ہوں پھر ہم کامیابی دوسری جگہ پہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بس. کامیابی ہمیں یہیں پہ ملے گی, بس ہم راستہ بھول گئے کامیابی کا. ہوں تو وہ ہم مغرب سے ذرا اس طرف آئیں گے تو ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ راستہ, لیکن انشاءاللہ اس کے انشاءاللہ. لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. بالکل. اور جس طرح جیسے آپ ایک حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ چڑیا کی جو اگزامپل ہے کہ چڑیا جو ہے وہ ایک ایک قطرہ جو ہے ڈونٹ پانی کا تو ہم سب اپنے اپنے لیول پہ اگر کوشش کرتے رہے, ہوں ظاہری بات ہے ہم بہت بڑا چینج نہیں لا سکتے, شاید ہم چینج لا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہوں اگر ہم ایکسپیکٹ کریں گے سیکھیں گے, شاید یہ بھی ہم بہت بڑی ایک خوش فہمی کا شکار ہے, لیکن ایٹ ہوں لیسٹ ہم بات کریں, ہم ہوں لوگوں کے ذہنوں میں تو ڈال رہے ہیں نا, ہم بالکل. لوگوں تک بات یہ پہنچا رہے ہیں. تو ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ اپنی سی ایک کوشش کرتی ہیں اور اس طرح کے ٹاپکس لے کے آتی ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور ایسے ہونی چاہیے خواتین کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ باہر جانا مشکل ہوتا ہے, گھروں سے ہوں نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے جو آن لائن پروگرامز ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ ہم کچن میں کام کرتے وقت ہیڈ فون لگا ہوں کے بندہ سن لے, یا ہوں استری کرتا ہوا بندہ سن لے, تو یہ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. اگر بالکل ہم بالکل. باہر جا کے پراپر کسی اسلامک انسٹیٹیوشن میں نہیں جا سکتے تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوں جو واٹس ایپ سوری یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں یا جو فیس ہاں بک پہ لیکچرز ہوتے ہیں وہ ہم آرام سے سن سکتے ہیں. بالکل تو بالکل یہ ایسے. آئی تھنک یہ بھی ایک بہت کہیں نہ کہیں جا کے یہ بھی اس کاز میں اس ایفرٹ میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ جہاں پہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ. لوگوں کی تربیت والے اسٹیج پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بس اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول فرمائے. بہت شکریہ زینب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا, اور آپ نے ایک ہی کال پہ جو ہے وہ فوراً آپ حاضر ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کا کا. شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم رمضان میں کوشش کریں گے کہ ایسے ڈفرینٹ جو ہے ٹاپکس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں. اور انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں, اور اگر لائٹ نے اور انٹرنیٹ نے اور ہماری نیند نے اجازت دی تھی تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل کے, جو ہمارا انٹرنیٹ ہے وہ ایک دم جو ہے اس کو بھی روزہ لگ جاتا ہے. تو نہیں عائشہ, انشاءاللہ ہم ضرور دوبارہ بھی آن انشاءاللہ لائن ملاقات ضرور کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ زینب. حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی زندگی
جیسا کہ آپ نے آج کے اس پروگرام سے جانا، ہر روپ میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اگر وہ ورکنگ لیڈی ہیں تو وہ بھی ایک رول ماڈل ہے، اگر وہ ماں ہیں تو بھی ایک رول ماڈل ہے، اگر بیوی ہیں تو کس طرح سے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں، اور اگر اسلام پر عمل کرنے والی ایک عورت ہیں اور اپنے گھر کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں تو کس طرح سے اپنے گھر کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کسی اور نشست کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ